السلام علیکم کلاس 6۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید کے معنی اور اس کے مفہوم۔ تو توحید جو ہے تو وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ایک ماننا، یعنی لفظ توحید جو ہے تو وہ لفظ واحد سے نکلا ہے، ایک اور اکیلا۔ اور شریعت کے اصطلاح میں اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب عقیدہ توحید جو ہے تو یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، یعنی ہماری ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی جو عمارت ہے وہ اسی پر قائم ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اکیلا مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان کا جو مرکزی نقطہ ہے، یعنی انہوں نے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو اور اپنی امت کو جو ہے تو وہ شرک سے روکا ہے۔ اب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو معبود ہے وہ اکیلا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور نہیں ہے کوئی معبود اس اللہ کی جو رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اب سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب عقیدہ توحید کے تقاضے ہیں کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، تو اس کا تو سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، عبادت کے لحاظ سے، اس کی بندگی کے لحاظ سے اس صرف اللہ کے سامنے ہی سر جھکایا جائے، صرف کسی کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر جو ہے تو وہ اپنے دل میں نہ رکھا جائے، بس صرف اللہ کی ذات سے ہی مدد مانگی جائے، اور حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے بھی کبھی بھی کسی بھی حاجت کی کوئی بھی صورت ہو تو صرف اللہ کو ہی پکارا جائے، کسی اور کو نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے جو اس کی ذات ہی ہے جو تمام انسانیت اور ہر ایک چیز کو پالنے والی ہے، تو اسی لیے اس کو اس کے ذات کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اب انسانی زندگی پر اس عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک سمجھتا ہے تو اس انسان میں اس عقیدے کی وجہ سے انتہا درجے کی ایک خودداری اور اس کی عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی کسی مخلوق کے آگے جھکتا نہیں، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور بے شک یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ بس پھر انسان پھر اللہ تعالیٰ پر ہی اپنے سچے دل سے توکل کرتا ہے اور اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اپنا آقا، مالک، رازق اور سب کچھ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک قسم کی عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ کبھی مغرور نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کیونکہ پھر وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یا کم دینے پر قادر، اور جتنا مجھے میرا رب نے دیا یہ میرا رب کا فیصلہ ہے، اسی لیے وہ اپنے رب کی طرف سے کسی قسم کی بھی تنگی یا کسی بھی مصیبت یا مشکل پہ وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سچے دل سے تمام مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی پھر اللہ سے گلے شکوے یہ کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی بات پہ پختہ یقین رکھیں، بے شک زمین اور آسمان اور اس کے درمیان اور اس کے بعد اور اس سے پہلے آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے ہی پیدا کی ہیں۔ تمام کائنات کا وہی پروردگار ہے، وہی اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق دینے پر ہی وہ قادر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔